سب سے پہلے شیخ آصف صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے مسجد ابراہیم گروار وارڈ کے تمامی ذمہ دار جب شیخ آصف صاحب اور شیخ مرحوم شیخ رشید صاحب کے پاس گئے تھے تو بہت ساری باتیں رکھی تھی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہمارے وارڈ میں شادی ہال کی بہت ضرورت ہے۔ کسی نے وعدہ کیا تھا لیکن آپ کو کرنا ہے، جس نے وعدہ کیا اس نے کیا نہیں، جس نے وعدہ نہیں کیا وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، مرحوم زین الدین منصری شادی ہال بنا ہے، یہ ہمارے آپ کی وجہ سے بنا ہے۔ آپ نے اور ہم نے سب نے محنت کی، جدوجہد کی۔ شیخ آصف صاحب کے پاس جانے کے بعد جب یہ معاملات رکھے کہ وارڈ کی نوعیت بتائی گئی کہ ہماری یہاں کی جو بچیاں ہیں، غریب بچیاں ہیں، جب کہیں شادی ہوتی ہے تو کسی بڑے لانس میں جاتی ہے، جب ان کا بھی دل آزاری ہوتی ہوں گی کہ اتنے بڑے لانس میں یہاں شادی ہو رہی ہے اور ہماری بستیوں میں چھوٹے چھوٹے منڈپ لگا کر شادیاں کی جاتی ہے۔ آج ان بچیوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے جو بہت کم مناسب دام میں یہاں پر جو بھی فیس آئیں گی مدرسے کو جائے گی، جو بھی معاملات رہیں گے یہاں کے ذمہ دار اس کو انتظامیہ جو کرے گی بہتر ہی کریں گی۔ یہ میرا آپ سے تمام جو ہمارے گروار وارڈ کے جتنے بھی بڑا ایکتا گروپ، چھوٹا ایکتا گروپ، تمام ہی جتنے گروپ والوں نے محنت کی ہے، ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے جو محنت کی ہے، میں سبھی کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے اہم چیز جو ایم خان صاحب نے اس ہال کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے مالیگاؤں شہر میں ایسا ہال نہیں بنایا گیا جو خان صاحب نے یہاں پر اپنی محنت اور لگن سے دل لگا کر اس ہال کو سجانے کی کوشش کی۔ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور میں مختصر اپنی بات رکھ رہا ہوں تاکہ آگے بڑا پروگرام ہے، ہمارا دوسرا بھی پروگرام ہے، وہاں پر بھی جانا ہے۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام میں پہنچنے کی زیادہ سے زیادہ پہنچنے کی کوشش کرے، اور میں تمام ہی محلے والوں کی جانب سے، گروار واڑ والوں کی جانب سے ہم شیخ آصف صاحب کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں، طاہرہ میڈم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس ہال کو بنانے میں بہت محنت کی۔ میں تمام یہاں پر جن کو میرے سے دعوت نامہ نہیں پہنچا، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں جو آپ دعوت نامہ نہ پہنچنے پر بھی یہاں پہنچے۔ جے ہند، خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام۔ یہ واقعی میں قابل تعریف کے لائق ہے کہ ہمارے جو علاقے کی بڑی مشہور شخصیت تھی زین الدین صاحب منصوری، ان کے بے شمار اور بے لوث خدمت کے جتنے کام تھے اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کے مقدر میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ میں مختصر میں بات کو سمیٹوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر جتنی مساجد ہے، تقریباً 4 جو مساجد آتی ہے، اس میں صرف زین الدین مارکن صاحب کا بے پناہ اور بھرپور تعاون کا ہے۔ ان کی آواز پر الحمدللہ ہمارے علاقے کی ماں بہنیں اور تمام افراد بھرپور تعاون کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگ جو ہے عورتیں لوگ جو ہوتی تھی ہماری مائیں بہنیں، یہ اپنے کان کے بالی وغیرہ، گلے کے جو منگل سوتر وغیرہ ہوتے، سونے کے ہار وغیرہ، یہ مسجدوں میں عطیہ کر دیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کے اس خدمت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کے نام سے یہ ہال کو تعمیر کروایا ہے، اور یہ کام کی خدمت جو ہے تو اللہ نے آصف شیخ رشید صاحب کے لیے ہے۔ اور دوستوں بزرگوں، یہ جو مسجد ابراہیم نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے زین الدین سمیت صاحب کی مرہون منت ہے، ان کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ مسجد ابراہیم جو ہمارے علاقے میں سب سے خوبصورت اور عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے، یہ ایک زمانے سے اشفاق مسجد سے پہلے سے زمین جو ادھر چھوڑی گئی تھی، لیکن درمیان میں یہ ہوا کہ جن کا اپنا ایک پلاٹ تھا، جن کا کھیت تھا، انہوں نے اس مسجد کی جگہ کو بیچنا چاہا، جبکہ ہمارے بگل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بورڈ بھی لگا تھا، بورڈ لگنے کے بعد 2 مرتبہ بورڈ غائب ہو چکا، لیکن زین الدین مارکن صاحب، مولانا اسماعیل جمالی، میں اور ہماری مسجد کے مؤذن صاحب مسجد میں بیٹھ کر مشورہ کیے۔ الحمدللہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مولانا اسماعیل جمالی اور حافظ اللہ بخش، آپ دونوں حضرات جو ہے شریعت
کے اعتبار سے جو بھی مسائل پیدا ہوں گے وہ آپ سمجھنا، اور باقی قانونی سرکاری جو بھی معاملات آئیں گے اس کو انشاءاللہ میں نپٹ لوں گا۔ دیکھو مسجد تعمیر ہوئی 1.5 دن میں تعمیر ہوئی، اس میں ہمارے چھوٹا ایکٹب ہو بڑا ایکٹب ہو اور اہلیان محلہ کے لوگوں نے مل کر جو خدمت کی وہ کم عرصے میں 2 دن میں تعمیر ہوئی۔ مولانا باری کے ہاتھوں سے غالباً عصر یا مغرب کی نماز کا افتتاح ہوا اور اس کے بعد سے جو مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی، صرف صورت کی ایک لیڈیز عورت نے 28 لاکھ روپیہ دیا۔ آج وہ مسجد الحمدللہ اس علاقے کی سب سے شاندار خوبصورت مسجد ہے۔ یہ ہمارے ذہین الدین وائرمن صاحب کی بے لوث خدمت کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو قبول کیا۔ تو دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے آصف صاحب کی جو بے لوث خدمت کہ ذہین الدین وائرمن صاحب تو دنیا سے چلے گئے انتقال کر کے، لیکن اس سے کوئی بینیفٹ صاحب کو نہیں ملا ہمارے آصف صاحب کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا یہ ذہین الدین وائرمن صاحب کی محبت کے ذریعے آج جو شاندار ہال بنا ہے، دونوں کی ایک دوسرے کی کوئی غرض نہیں تھی، اللہ نے دیکھو اخلاص اور تقویٰ کی وجہ سے جو کام لیا دوستوں بزرگوں وہ یہی ہے کہ ذہین الدین صاحب کو اور آصف صاحب کو ایک دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ نے آصف صاحب کے دل میں بات ڈالی، اور آج الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کی ایک سخت ضرورت تھی۔ جو شادی کے لیے ہمارا بہت بڑا وارڈ ہے، گرووار وارڈ ہے، ڈپو وغیرہ جس کو کہتے ہیں، باریک تنگ گلیاں ہے، یہاں میت کے لیے بھی بہت مسائل رہتے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل رہتے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کے مسائل رہتے ہیں، بیمار لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج یہ حال شادی حال تعمیر ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں بزرگوں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علاقے کی شدید ضرورت تھی، اشد ضرورت تھی، اس کو ہمارے آصف صاحب نے بھاگتے ہوئے الحمدللہ حال کو تعمیر کروایا۔ اور میں سمجھتا ہوں، میری جہاں تک کہ معلومات ہے، ہمارے علاقے کا بلکہ مالیگاؤں شہر کا جو آصف صاحب کے فنڈ سے جو شادی حال بنا ہوا ہے یہ سب سے خوبصورت بنا ہوا ہے دوستوں بزرگوں، اس سے خوبصورت حال شاید میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اور دوستوں بزرگوں دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ یہ آصف صاحب کے جو کام ہوتے ہیں، جیسے سولار کی بات ہے، مسجدوں کے اندر سولار لگے ہوئے، مسجد ابراہیم کا بھی فارم بھرا گیا، ہم لوگوں نے ایسے ہی سرسری بھر دیا تھا، شہید وائرمن صاحب کا، شہید منصوری صاحب کا فون آیا، میں نے بھی فارم بھر دیا اور دونوں فارم کو انہوں نے پہنچا دیے۔ آج الحمدللہ وہ کام بھی دیکھو پورے شہر کے اندر جو تو بہت سے خوبی انجام ہو گئے، یہ آصف صاحب کے کام کی وجہ سے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ان کو آج اتنی عزت عطا فرمائی۔ اور یہ الیکشن اور سیاست کے جو تو تابع نہیں ہے، بلکہ یہ بے لوث خدمت کرتے رہتے ہیں لوگوں کے، اس لیے لوگوں کے دل پر راج کرتے ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ صرف خدمت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر لوگوں کے دلوں کے اوپر آصف صاحب کا راج ہے۔ آصف صاحب کی وجہ سے جتنے کام انجام ہو رہے ہیں یہ بے لوث ہو گئے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے، یہ چاہتے نہیں کہ سیاست کے حساب سے ہم کو، بس لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جہاں ان کی آواز سنے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہوئی ہے جو بتا رہی ہے دوستوں بزرگوں، یہ آپ سب لوگ جو آصف صاحب سے محبت کی وجہ سے آج جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آصف صاحب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کو برکت عطا فرمائے اور مرحوم ذہین الدین صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جزاک اللہ۔